میرے کو آیا ہے، میرے کو معلوم ہے جب اٹیک آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ آیا ہے تو میرے کو معلوم ہے۔ آدمی ایسا یوں ایسا بیٹھ جاتا ہے اور ایسا پورا بدن پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے ابھی مرا ابھی مرا، ابھی روح نکلے گی، ابھی روح، حالانکہ بعد میں ہاسپٹل میں گئے تو معلوم ہے ایک نس بلاک ہوئی ہے، ایک نس بلاک ہوئی، آدمی کو موت سے یاد آنے لگی، پورا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا۔ تو جہنم کا لوہا لایا جائے، 3000 سال گرم کیا لوہا لایا جائے اور سینے کی ساری نسوں کو پھاڑتا ہوا وہ پیٹھ کی طرف نکل جائے اور پھر ہاتھ کو اس طرح ڈالا جائے تو ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹے، ہاتھ کی نسیں کھینچے، مگر نام اعمال وہاں پیٹھ کے پیچھے۔ جب ہمارے نبی نے فرمایا تو صحابہ باقاعدہ رونے لگے۔ نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، میں صرف ایک سوال آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا اچھا لگے گا۔ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کوئی روکنا چاہے گا تو بھی آئے گی، کوئی انکار کرے گا تو بھی آئے گی، کوئی بالکل نہیں چاہے گا بولو تو بھی قیامت آئے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آئے گی تو آئے گی، اسے کوئی روکنے والا۔ اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت آئے گی، اسے کوئی روکنے والا بولو نہیں، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اللہ پہاڑ کو چورا چورا کر دے گا اور اللہ پہاڑ کی دھول کو ہواؤں میں اڑا دے گا۔ بولو قیامت آئے گی، یہ بات پکی ہے، بولو قیامت آئے گی۔ اچھا قیامت میں یہ بات بھی پکی، ہم سب کو رپورٹ ملے گا، بولو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ رپورٹ ملے گا، یعنی نامہ اعمال، ہم اس کو رپورٹ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نامہ اعمال، نامہ اعمال ملے گا۔ بس اب یہ پوائنٹ پر آؤ، اور نامہ اعمال عربی زبان میں ہوگا، لیکن اس وقت اللہ ایسی عربی ہم کو سکھائے گا کہ اللہ فرماتے نامہ اعمال جب تیرے پاس آئے گا تو خود پڑھے گا اور فیصلہ کر لے گا کہ جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے۔ کتنا کھل کر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں نامہ اعمال آئے گا، تیرے ہاتھوں میں آئے گا۔ اللہ فرماتے کسی کو پڑھانے کی ضرورت نہ ہوگی، تو خود ہی پڑھے گا اور فیصلہ کر لے گا۔ مطلب قیامت آئے گی وہ بھی پکی بات، نامہ اعمال ملے گا وہ بھی۔ ہاں بس مجھے آج آپ کو یہ بتانا ہے نامہ اعمال جو ملے گا نا 3 طرح ملے گا۔ پورا مجمع بولو کتنی طرح ملے گا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کتنی طرح ملے گا؟ ایک تو دائیں ہاتھ میں ملے گا، بولو سبحان اللہ، اور دائیں ہاتھ میں ملا جنتی، ارے بولو ایسا جنتی کبھی میں اپنے وجدان میں آ کر کہتا ہوں ایسا جنتی کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جب نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا نا اور اس کو پتہ چلے گا میں جنتی ہوں، تو سب کو پورے قیامت کے میدان میں ایک کو پکڑے گا، اے عثمان بھائی، او فلاں بھائی، او فلاں بھائی، یہ دیکھو میرا نامہ عمل میرے کو دائیں ہاتھ میں ملا، میں جنتی ہو گیا۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی بھائی دکھانا بند کر دے، جنت میں حوریں تیرا انتظار کر رہی ہے، جنت کے پھل اور پھول تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، دعا کرو جمعہ کا دن ہے اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ بہت ساری آیت ہے جس میں خلاصہ یہ ہے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، خوش ہوگا، ایسا خوش کبھی زندگی میں نہ ہوا ہوگا کیونکہ جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اچھا کچھ ایسے ہوں گے جن کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں، جہنمی ملے گا، لکھا ملنے کے ساتھ ایسا چلا چلا کے روئے گا، آنسو ختم ہوں گے، خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہوں گے۔ اللہ فرشتوں کو کہے گا اس کا رونا مت دیکھو، اٹھا کے جہنم میں پٹک دو اس کو۔ اور معلوم ہے وہ جب نامہ عمل الٹے ہاتھ میں ملے گا کیا کہے گا؟ کاش میں مرا ہی نہیں ہوتا،
کاش قیامت نہیں آئی ہوتی، کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ اللہ فرمائیں گے وہ تیرا کہنا ہے، میرا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ کہیں گے تیرا کہنا ہے، میرا فیصلہ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ چلو یہ دو بات تو ہم کو سمجھ میں آئی، اور شاید ہم نے بچپن سے پڑھا ہے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ پھر ایک مرتبہ بولو کیا ہوگا؟ اب بائیں ہاتھ میں ملے گا تو، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ملے گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں نہ لکھا ہوتا تو کبھی نہ بولتا، کیونکہ عقل میں نہیں آتی بات۔ بھائی دائیں ہاتھ میں ملا یوں دیا، کہاں بائیں ہاتھ میں آج بھی ہم کو کوئی چیز دے گا، کوئی رائٹ کوئی لیفٹ، لیکن پیٹھ کے پیچھے کچھ لوگوں کو نامہ اعمال ملے گا۔ تو سارے صحابہ کرام کہ اللہ کے رسول پیٹھ کے پیچھے ملے گا، اتنے میں حضرت جبرائیل آئے اور آیت لے کر آئے کہ جیسے دائیں ہاتھ میں ملے گا بائیں ہاتھ میں ملے گا، ویسے پیٹھ کے پیچھے بھی ملے گا۔ اور آج وہ آیت قرآن میں ہے، وہ ہماری نظر نہیں جاتی ہے، لیکن پارہ نمبر 30، بولو پارہ نمبر 30 یعنی اما پارہ، اس میں یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ کہاں ملے گا؟ بولو نامہ اعمال کہاں ملے گا؟ پیٹھ کے، کہ ہمارا ہاتھ بھی نہیں جاتا ہے پیٹھ کے پیچھے، لیکن پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال ملے گا۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول لیکن پیٹھ کے پیچھے کیسے نامہ اعمال ملے گا؟ اب سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے لوہا لے کر آئیں گے، جیسا پائپ ہوتا نا، پائپ بڑا موٹا پائپ جو آپ نے دیکھا ہوگا راستے وغیرہ میں لگتا ہے یا ہمارے گھروں میں لگتا، ایسے فرشتے لوہا لے کر آئیں گے جس کو جہنم میں 3000 سال گرم کیا گیا ہوگا، اور فرشتے آئیں گے اور سیدھے یہاں سینے پر وہ ماریں گے، وہ لوہا یوں ماریں گے، ایسا ماریں گے یہاں سے جائے گا اور پیٹھ کی طرف سے نکل آئے گا، سینے کی طرف سے جائے گا اور پیٹھ کی طرف۔ اللہ اکبر! اگر آج ایسا کوئی کرے تو آدمی مر جائے، لیکن قیامت میں موت بھی کہاں آنے والی؟ بھئی قیامت میں کتنا بھی اٹھا پٹک کرے موت تو آنے والی نہیں ہے، بس ایک سوراخ ہو جائے گا، لمبا سوراخ ہو جائے گا جو آر پار نظر آئے گا۔ پھر دوسرے فرشتے آئیں گے، عذاب کے فرشتے، اور آ کر اس کا الٹا ہاتھ پکڑیں گے اور الٹے ہاتھ کو اس میں ڈالیں گے اور پیچھے سے اس ہاتھ کو کھینچا جائے گا۔ اب جب وہ ہاتھ پیچھے آ جائے گا معلوم نہیں اللہ جانے کتنی تکلیف ہوگی۔ سب سے پہلے تو جہنم کا لوہا، اور وہ بھی 3000 سال گرم کیا گیا لوہا، اور وہ بھی سینے میں مارا جائے گا، پیٹھ میں نکالا جائے گا، پھر الٹے ہاتھ کو پکڑا جائے گا، پھر الٹے ہاتھ کو ڈالا جائے گا، اور پھر اس کو پیٹھ کے پیچھے نکالا جائے گا، اور وہاں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ جگہ بہت نازک ہے ہارٹ، اسی لیے ایک نس بلاک ہوتی ہے تو کہتے ہیں اٹیک آ گیا۔ میرے کو آیا ہے، میرے کو معلوم ہے جب اٹیک آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ آیا ہے تو میرے کو معلوم ہے۔ آدمی ایسا یوں ایسا بیٹھ جاتا ہے اور ایسا پورا بدن پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے ابھی مرا ابھی مرا، ابھی روح نکلے گی ابھی روح، حالانکہ بعد میں ہاسپٹل میں گئے تو معلوم ہے ایک نس بلاک ہوئی ہے، ایک نس بلاک ہوئی، آدمی کو موت یاد آنے لگی، پورا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا۔ تو جہنم کا لوہا لایا جائے، 3000 سال گرم کیا لوہا لایا جائے، اور سینے کی ساری نسوں کو پھاڑتا ہوا وہ پیٹھ کی طرف نکل جائے، اور پھر ہاتھ کو اس طرح ڈالا جائے تو ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹے، ہاتھ کی نسیں کھینچے، مگر نامہ اعمال وہاں پیٹھ کے پیچھے۔ جب ہمارے نبی نے فرمایا نا تو صحابہ باقاعدہ رونے لگے، وہ تو ہم کو بولنے والے کو بھی احساس نہیں، سننے والے کو بھی احساس نہیں، وہ صحابہ کرام باقاعدہ رونے لگے، اور رو کر کہا اللہ کے رسول سمجھ گئے، اللہ کے رسول سمجھ گئے پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ شاید ان کو دیا جائے گا جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا، جنہوں نے آپ پر ایمان نہیں لائے ہوں گے، جنہوں نے کبھی نماز روزہ زکوٰۃ حج کو سوچا ہی نہیں ہوگا، ارے جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہوگا ان کو دیا جائے گا۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا ہاں ان کو تو دیا جائے گا، مگر کچھ میرے امتیوں کو بھی دیا جائے گا، جو کلمہ والے بھی ہوں گے، مجھ سے محبت والے بھی ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے۔ حج کا ذکر نہیں آیا، ہو سکتا اس وقت تک حج فرض نہ ہوا ہو، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وہ امتی
جو کلمہ پڑھنے والا، مجھ پہ ایمان لانے والا، اللہ پہ ایمان لانے والا، آسمان کی کتابوں پر ایمان لانے والا، سارے فرشتوں اور سارے نبیوں پر ایمان لانے والا، جیسے ہم لوگ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، سب پورا پکا ایمان لانے والے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، ان کو تو صحابہ کرام نے کہا پھر وہ کون سا بھیانک گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اس طرح دیا جائے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا حق ادا نہ کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی زمین دبا گیا ہوگا، وراثت کے اندر اپنے بھائی بہنوں کا حق دبا دیا ہوگا، چچا نے بھتیجے کو محروم کر دیا ہوگا، ماموں نے بھانجے کو محروم کر دیا ہوگا، بھائی نے بہن کو محروم کر دیا ہوگا، اور سامنے والا مانگتا کا مانگتا رہ گیا لیکن بیچارہ غریب تھا اور اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس ایسے وکیل تھے جس نے سارے ڈاکیومنٹس بدل دیے اور سارے اس کے نام پر اور اس کے بچوں کے نام پر آ گئے اور اس نے اپنے بہن کو محروم کر دیا۔ حالانکہ جب باپ مرتا ہے گھر میں اگر بیٹے کا حق لگتا ہے تو بیٹی کا حق بھی لگتا ہے، اور برتن برتن میں حق لگتا ہے، چمچے چمچے میں حق لگتا ہے، لیکن اور بھی کچھ لوگ ایسے، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی کی زمین جان بوجھ کے ہڑپ کر گیا، اور کسی کا پاس سے قرض لیا۔ یہ ہمارے یہاں بہت چلتا، باقی تو اتنا نہیں چلتا، قرض لیا، جیسے 15-20 ہزار روپیہ قرض لیا، اور لینے کے ٹائم پہ بھائی وہ بہت حالت ہے، پگار آئے گا نا میں تیرے کو دے دوں گا۔ آج 15 سال ہو گئے، وہ 15,000 دینے کو تیار، ارے بولے 15,000 دینے کو، اس کا موبائل بدل گئے، اس کے کپڑے بدل گئے، اس کے گھر میں ٹی وی کی ڈسک لگ گئی، اس کے گھر میں بیوی اور بچوں کے پاس نئے موبائل آ گئے، لیکن وہ جو 15,000 لیا ہے معلوم ہے میں نے اس کے پاس سے لیا ہے اور میں مقروض ہوں، لیکن دینے کو تیار۔ بولو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے آئے، صحابی کی جنازے کی نماز پڑھانے ہمارے نبی آئے، صفیں کھڑی ہو گئی، ہمارے نبی ابھی اللہ اکبر کہنے والے، کون سی نماز؟ اچانک ہمارے نبی رکے اور یوں پیچھے دیکھا اور کہا علیہ دین علیہ قرض، یہ جو جن کا انتقال ہوا میرے کو معلوم ہے یہ امیر ہے، کیا اس کے اوپر کسی کا قرضہ باقی ہے؟ تو 1-2 صحابی نے ہاتھ اٹھایا، ہمارا باقی ہے۔ ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ہٹ گئے، کہا پڑھ لو جنازے کی نماز، جس کے اوپر قرض باقی ہو اور مالدار ہو پھر بھی قرض نہ چکائے، نبی اس کے جنازے کی نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ معلوم ہے ہمارے نبی چلے گئے وہاں سے، وہ تو حضرت علی کو رحم آئے، حضرت علی آگے بڑھے، بھائی کس کا قرضہ باقی ہے، کتنا باقی ہے؟ اب کسی نے کہا اتنا باقی، کسی حضرت علی نے کہا فکر مت کرو، کچھ دنوں میں ان کی طرف سے ادا کر دوں گا، مگر ان کو محروم مت ہونے دو۔ اور پھر حضرت علی دوڑے، اللہ کے رسول میں نے ذمہ داری لے لی ہے، آپ جنازے کی نماز پڑھائے۔ پھر ہمارے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی اور فرمایا جس کے پاس پیسہ ہو اور جان بوجھ کر قرض نہ دے نہ دے نہ دے، میں تو کیا کوئی بھی جنازے کی نماز پڑھائے اس کا جنازے کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے، اور جس کے پیٹ میں یہ حرام چلتا ہوگا اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔